بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے آپ ہمارا چینل دیکھتے ہیں اسلامک ہب آفیشیل، اور آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس کی بیسک صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں کا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جائے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، کیونکہ ہمارے چینل میں جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں آپ کو یہ اور کہیں نہیں ملیں گی۔ اس لیے سبسکرائب کیجیے اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کیجیے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ کیا آپ اللہ رب العزت کو جانتے ہیں؟ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ان لوگوں کو بھی جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ایک چیز علم ہے اور ایک دوسری چیز یقین ہے۔ ہمیں ہر چیز کا آج علم ہے، یقین نہیں ہے۔ شیر کی تصویر لگی ہو، آپ سب 8-10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ڈرائیں، وہ دیکھو شیر، تو کوئی اس سے ڈرے گا نہیں، کیونکہ سب کو علم ہے کہ اسے شیر کہتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے کہ یہ اصلی شیر ہے، یہ تو نقلی ہے۔ اسے علم کہتے ہیں کہ یہ شیر ہے، اس کو شیر کہتے ہیں، یہ دھاڑتا ہے، یہ جس بندے کو بھی پکڑ لے اس کو چیر پھاڑ دیتا ہے، یہ علم ہے۔ اور اگر یقیناً شیر آ جائے، جب یقین آ جائے کہ سامنے شیر کھڑا ہے، تو آپ کو کسی کو بتانا پڑے گا کہ شیر آ گیا، ہر بندہ خود دوڑ رہا ہوگا۔ ہمیں علم ہے اللہ ہمارے رب ہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ہمیں اللہ رب العزت نے ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہمیں اللہ کے رب ہونے پر یقین نہیں ہے۔ اب محسوس نہ فرمائی، یقین سے کیا مراد ہے؟ اگر دکان کے اذان کے وقت دکان پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کا اللہ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ فرمائے میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں وہ سب کچھ دوں گا جو تمہیں چاہیے، اور ہر زیرو کے رزق کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، پھر مسجد کیوں نہیں جا رہا؟ محبت نہیں ہے، محبت کی وہ شدت نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے احکامات پر لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وہ شدت نہیں ہے جو سنت اعمال پر لے آئے۔ ماں رات کو 10 دفعہ بچے کے لیے اٹھ جاتی ہے، فجر کے لیے کیوں نہیں اٹھتی؟ محبت کی کمی ہے۔ الذی خلقکم والذین من قبلکم، اللہ فرما رہے ہیں وہ ذات پاک جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی جو گزر چکے ہیں۔ الذی خلقکم من طین، جس نے تمہیں مٹی سے بنایا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، وہ اللہ ہی تو ہیں جنہوں نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پانی آسمان سے برسایا تاکہ پھلوں کو غذا ملے، اور وہ پھل ہمارے لیے تیار ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات، جو کچھ بھی زمین و آسمان میں ہے سب ہمارے فائدے کے لیے اللہ رب العزت نے بنایا۔ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، جیسے اللہ چاہتے ہیں شکل بناتے ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر بناتے ہیں، پردوں کے اندر رہ کر ایک پانی سے ایسا جاندار بنا دینا۔ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو پیدا کیا، تاریکیوں اور نور کو بنایا۔ الذی خلقکم من طین، وہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے ہمیں مٹی سے بنایا۔ وہو الذی جعل لکم النجوم لتہتدوا بہا فی ظلمات البر والبحر، اللہ ہی ہیں جس نے ہمارے لیے ستاروں کو پیدا کیا تاکہ ہم خشکی اور دریا کے اندھیروں میں راستہ معلوم کر سکیں۔ الذی یرسل الریاح، ہوائیں بھیجنے والی ذات۔ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، آفتاب کو چمکتا ہوا بنانے والی اور چاند کو نورانی بنانے والی ذات۔ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، وہ ذات جس نے رات بنائی تاکہ آرام کر سکیں، اور دن کو بنایا تاکہ وہ روشنی کا بھی ذریعہ ہے، دیکھنے بھالنے کا بھی ذریعہ ہے، کام کاج کر سکتے ہیں اور اپنے لیے معاش کما سکتے ہیں۔ الذی مد الارض وجعل فیہا رواسی وانہارا، وہ ذات جس نے زمین کو پھیلایا، زمین میں پہاڑ اور نہریں پیدا کی۔ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے اونچا کھڑا کر دیا، چنانچہ تم ان آسمانوں کو اسی طرح دیکھ رہے ہو۔ اور اللہ سورہ ملک میں فرما رہے ہیں نا،
الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں ہیں جو ہم روز دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کبھی سوچتے نہیں۔ جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، اللہ ہی وہ ذات ہیں جنہوں نے ہمارے لیے زمین کو مثل فرش بنایا اور ہمارے لیے چلنے کے راستے بنائے۔ الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر، اللہ نے ہی رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی وہ عظمت اور قدرت ہے جو ہم نہ کبھی سنتے ہیں، نہ کبھی سناتے ہیں، نہ کبھی سوچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہمارے ایمان کا لیول مسلسل کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے لیے اللہ کے احکامات کو ماننا اسی لیے تو مشکل ہو رہا ہے۔ جب ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق جڑ گیا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا ہوں۔ معزز سامعین، رمضان کی 23ویں رات تاکرات کا یہ عمل ہے، اور اس عمل کے ذریعے آپ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق بھی جوڑ سکتے ہیں، اللہ رب العزت سے اپنے مسائل کو حل کروا سکتے ہیں۔ آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، شوہر کا مسئلہ ہے، ساس کی طرف سے پریشانی ہے، رزق میں بندش ہے، اثرات ہیں اور جادو یا نظر بد ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا مسئلہ ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، کوئی ایسا مسئلہ ہے جو حل ہو ہی نہیں رہا، کوئی ایسی ضرورت ہے، کوئی ایسا مقصد ہے جو آپ کو پورا نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ جس مسئلے کے لیے بھی اس عمل کو کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ کوشش کیجئے کہ چینج یور لائف کورس کرتے ہوئے آپ اس کے ساتھ ساتھ ہی اعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ وظائف کریں، اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلی ترتیب، سب سے پہلی چیز، وہ چند شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز اجازت ہے۔ اجازت چینل کو سبسکرائب کرنے والوں کو ہے، اور اگر کسی کو کرنا نہیں آتا تو ویسے بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ضروری نہیں۔ دوسری چیز وقت کا تعین ہے، تو بہتر یہ ہے تاکرات میں آپ کسی وقت بھی عمل کر لیں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ سحری سے پہلے کر لیں، لیکن یہ وقت محسوس نہیں ہے، آپ جیسے چاہیں کر لیں۔ دوسری بات کہ آپ جس حال میں بھی ہیں، دونوں ترتیبیں میں بتا دیتا ہوں، نماز نہ بھی پڑھنی ہو پھر بھی وظیفہ کی ترتیب کیا ہوگی میں بتا دیتا ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ گناہوں سے بچتے ہوئے اعمال کریں، چینج یور لائف کورس کریں، اعمال کریں اور گناہوں سے بچتے ہوئے کریں۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ عمل کی ترتیب میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے، اس کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ذی الجلال والاکرام، اس کو بھی پڑھ لیجئے۔ اب اس میں دھیان رکھیے کہ یہ جو کلمات پڑھتے ہیں آپ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم قبولیت کا ذریعہ، یا ارحم الراحمین قبولیت کا ذریعہ، یا ذی الجلال والاکرام قبولیت والے اعمال، یہ وہ اعمال ہیں جن کے متعلق حدیث مبارکہ میں مفہوم ہے کہ ان کے بعد جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے۔ یا ارحم الراحمین کے متعلق ہے 3 مرتبہ جو پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے سنی جائے گی، فرشتوں کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، تو یقین کے ساتھ عمل کریں۔ 3 مرتبہ یہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد قرآن پاک کی سورہ مبارکہ جو آخری 10 صورتیں ہیں، ان آخری 10 صورتوں کو آپ نے پڑھنا ہے، اور ان کی ترتیب یوں ہوگی کہ بسم اللہ سمیت اعوذ باللہ سے شروع کریں، پھر بسم اللہ سمیت الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہاں سے سورہ فیل سے آپ نے شروع کرنا ہے، اور اس کے بعد اینڈ تک ساری صورتیں پڑھتے جانا ہے۔ ایک دفعہ مکمل صورتیں پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ صرف 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ الناس، سورۃ الناس، یہ 3 جو آخری کل ہیں، آپ نے ان کو مزید 2 دفعہ پڑھنا ہے، یعنی باقی ساری صورتیں 1 مرتبہ ہوں گی، اور آخری یہ 3 کل یہ 3 دفعہ ہو جائیں گے۔
آپ اس طرح عمل کیجئے، اس کے بعد دعا کیجئے. صرف ایک مرتبہ آپ نے اس عمل کو کرنا. جو بچ کے محسوس ایام میں ہیں وہ اللہ رب العزت کے سارے اسماء مبارکہ کو ایک مرتبہ پڑھ کر پھر دعا کریں. جس مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کا وہ مقصد پورا ہوگا، آپ کی وہ حاجت پوری ہوگی. اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں کے صدقے آپ کے مسائل کو حل فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.